السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات آج جس مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار مبارک سلسلہ فردوسیہ کے عظیم صوفی بزرگ، ولی کامل، مرشد برحق، عارف باللہ، مخدوم الشمس، قطب الاولیاء حضرت خواجہ سید محمد مسلم قادری چشتی فردوسی نعمتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ اگر گھٹے تو بس ایک خاک ہے انسان، اگر گھٹے تو بس ایک خاک ہے انسان، بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ خالق کائنات نے تخلیق کائنات کے بعد انسانیت کو ضلالت و گمراہی، فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے کم و بیش 1,40,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اپنے اپنے میں آسمان ہدایت پر آفتاب بن کر چمکے اور عالم کو حق پرستی و عرفان الہی سے منور فرمایا، لوگوں کو ہدایت کی راہ پر گامزن فرمایا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک انبیاء کرام آتے رہے اور سب سے آخر میں فخر موجودات سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ ختم نبوت کی آخری کڑی بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر مختصر سی دور میں رشد و ہدایت کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا جس کی مثال باقی انبیاء کرام کے زمانے میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی فرما کر ختم نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر تصدیق لگا دی۔ رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ اب اہل بیت پاک علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے ذمے آیا اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور پھر اولیاء اللہ سے یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اس گروہ اولیاء اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو حق بجانب ٹھہرا کر دنیا کے بسنے والے بنی نوع انسانوں کو ہر قسم کی گمراہی و ضلالت سے محفوظ فرمایا۔ اسی فرامین کی تکمیل کے سلسلے میں جو جماعت سرگرم رہی، جس میں تقوی، پرہیزگاری، مجاہدہ و ریاضت، قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آئی، انہیں ہم اولیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اس عظیم ترین جماعت نے عظمت دنیا سے منہ موڑا اور ایک کنارہ کش زندگی اختیار کی اور ایک خدا رسیدہ جماعت کی شکل میں ہمارے سامنے حق و عرفان کی صدا بلند فرمائی۔ انہی بزرگوں میں سے رہبر شریعت، پیر طریقت، مرشد برحق، حضرت اقدس گل گلزار فردوسیت حضرت خواجہ سید محمد مسلم قادری چشتی فردوسی نعمتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صحیح النسب سادات ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب 38 واسطوں سے سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملتا ہے اور آپ آل نبی اولاد علی جعفری شمسی سادات ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید بشیر احمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد ایک بہت بڑے درویش تھے۔ آپ کے والد قطب الاقطاب تھے اور آپ کی والدہ مخدومہ سیدہ سارہ بانو رحمۃ اللہ علیہ تھیں، جو ایک عابدہ و زاہدہ اور نیک خاتون تھیں۔ آپ کا گھرانہ عالیشان گھرانہ ہے۔ آپ کے والد معظم ولی، آپ کی والدہ مکرمہ ولیہ، آپ کے بڑے بھائی ولی، آپ کے شہزادے ولی۔ حضرت خواجہ سید محمد مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے علمی اور روحانی تعلیم اپنے والد بزرگوار قطب الاقطاب شیخ الشیوخ حضرت خواجہ سید بشیر احمد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور آپ اپنے والد کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور آپ کے والد نے آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا۔ حضرت خواجہ سید محمد مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے چھوٹی سی عمر میں والد کا سایہ اٹھ گیا اور آپ اپنی چھوٹی سی عمر سے ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے نکل گئے اور آپ نے اپنے والد کے مشن کو برقرار رکھا اور لوگوں کے دلوں کو معرفت خداوندی سے منور فرمایا۔ آپ کے مریدین ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے ہر خطے میں موجود ہیں، خاص کر گونڈا، بستی، جھنڈے نگر، گورکھپور، ممبئی، پرتاپ گڑھ، نواب گنج، نیپال۔ یہ وہ سب علاقے ہیں جہاں پر حضرت کے کثیر تعداد میں مریدین موجود ہیں۔ آپ کے اندر خدمت دین کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ آپ گاؤں گاؤں، شہر شہر، کبھی پیدل تو کبھی سواری سے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے لیے سفر کرتے رہے۔ آپ زہد و تقوی کے پیکر تھے۔ سچائی اور دینیات داری آپ کی عادت میں شامل تھی۔ خدمت دین متین ہی آپ کا سرمایہ حیات تھا۔ اشاعت اسلام کے لیے آپ نے پوری زندگی وقف کر دی۔ آپ سادہ مزاج تھے، طبیعت میں حد درجہ انکساری موجود تھی۔ آپ اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جلا بخشتے، اپنے حسن گفتار سے لوگوں کو اعلیٰ درس بخشتے تھے۔ دعا و تعویذ کے لیے آپ کے پاس لوگوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ آپ سب کی حاجت روائی فرماتے تھے۔
آپ کے مریدین و چاہنے والے آپ کو محبت سے بابا صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کو نہ اپنے گھر کی فکر تھی نہ اپنے بچوں کی، بلکہ شب و روز اشاعت اسلام و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ گھر سے باہر رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا آخری سفر آپ کے چہیتے مرید جناب ریاست علی صاحب کے گاؤں نواب گنج ہی کا تھا۔ آپ کو نواب گنج گاؤں کے مریدین سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کئی دن اس گاؤں میں قیام فرماتے تھے۔ آپ کا یہ آخری سفر تھا جو نواب گنج کا تھا۔ آپ نے اپنے مریدین کو ایک جگہ فرمایا اور نصیحت فرمائی اور آخر میں سب کو کلمہ شہادت پڑھایا اور کہا، گواہ رہنا میں کلمہ پڑھتا پڑھتا اس دنیا سے جا رہا ہوں اور کچھ ہی دیر میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ہر سال آپ کا عرس مبارک 27 رجب المرجب میں منایا جاتا ہے۔ مقدس آستانہ ہے میرے سرکار مسلم کا، مقدس آستانہ ہے میرے سرکار مسلم کا، جسے دیکھو دیوانہ ہے میرے سرکار مسلم کا۔ یہ ہے سرکار مخدوم الشمس کا روزہ، یہ ہے سرکار مخدوم الشمس کا روزہ، یہ در کتنا سہانا ہے میرے سرکار مسلم کا۔ آپ کا مزار مقدس بقوا درگاہ گونڈا اتر پردیش ہندوستان میں مرجع خلائق ہے۔ ہر خاص و عام کے لیے آپ کا فیض خانہ کھلا ہے۔ مولا کریم آپ کے فیض سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔